بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ رجب المرجب جو کہ ایک بہت ہی پیارا ترین مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفر پیش سے ہی مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ اور ان مہینوں کو حرمت والے کہا جاتا ہے کہ اس میں لڑائی کرنا حرام تھا تاکہ علاقے میں امن ہو اور لوگ بآسانی حج کے لیے آ اور جا سکیں۔ تو جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یعنی ضرورت پڑنے پر ان مہینوں میں جہاد کیا جا سکتا ہے، لیکن گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے دوسرے مہینوں کی بنسبت ان مہینوں میں زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ عربی زبان میں ترجب کے معنی تعظیم کے ہیں، اور ماہ رجب کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ عرب اس کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس مہینے میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے یہ رسم ختم کر دی۔ جہاں تک اس مہینے میں مخصوص عبادات، روزے اور نوافل جیسا کہ صلاۃ الرغائب، شب معراج کی عبادت کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دین میں بعد میں کوئی اچھی چیز داخل کی جائے تو یہ بھی سنت ہے، تو یہ ایک اچھی چیزیں ہیں۔ رجب کی بہت سی بہاریں ہیں، جیسا کہ فرمانے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، رجب دراصل ترجیب سے مشتق نکلا ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ اس کو بہاؤ والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کی انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اس قدر مبارک اور بابرکت ترین ہے، اور اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے، اس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اب اس نہر سے کون پانی پیے گا؟ اس نہر سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا، کہ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطان کو رجم یعنی سنسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے۔ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ کی عذاب نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو اس مہینے میں عذاب دیا ہو اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا ہو۔ لہٰذا رجب المرجب اس لیے بھی بابرکت ترین ہے۔ اب چونکہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے تو ابھی سے آپ تیاریاں شروع کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور نیکیاں کمانے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ رجب کا مہینہ اس قدر مبارک اور بابرکت ترین ہے کہ را جیم با 3 لفظ ہیں، اور ان تینوں کے معنی ہی بہت لطف اندوز ہیں کہ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ تو آج روحانی وظائف آپ کے لیے اس قدر خاص اور پاورفل وظیفہ لایا ہے کہ اگر رجب المرجب آنے سے پہلے اس عمل کو کر لیا جائے، اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پورا ماہ رجب آپ پر اتنی بہاریں نازل ہوں گی، اتنی رحمتیں نازل ہوں گے، اللہ پاک کی خوشنودیاں نازل ہوں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ پوری زندگی بیٹھ کر کھائیں گے۔ تو اب آپ نے آج سے ہی یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے، روزانہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے غور سے سن لیجئے، اور یہ وظیفہ سننے کے بعد اچھی طرح سے یاد کر لیجئے یا کہیں پر نوٹ فرما لیجئے
کہ آپ نے کرنا کیا ہے، صرف 6 دن رہ گئے ہیں، آج 24 ہے چاند کی، تو صرف 6 دن رہ گئے ہیں۔ 6 دن بعد انشاءاللہ عز و جل رجب المرجب کا پیارا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 100 بار آپ نے پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 بار آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دونوں چیزوں کو آپ نے ملا کر اس کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور لگاتار 3 دن بھی آپ ان دنوں میں سے جو 3 دن ہے صرف وہ بھی آپ پڑھ لیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، رات جب تک آپ سوتے نہیں تب تک آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، مختصر سا وقت لگے گا، آخر میں پھر سے آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آپ نے دعا سے تیسرے دن کے بعد مانگنی ہے، آپ کو روزانہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو آخری دن آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، سیدھی ہتھیلیاں آسمان کی جانب اور انگلیاں کا رخ قبلہ کی جانب کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پسار کر دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ رجب کے مہینے آنے سے پہلے پہلے میری یہ حاجت پوری کر دے اور مجھے بے شمار رزق عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک غیب سے روزی کا انتظام فرما دے گا، اور اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ نا ہمارا آج کا عمل جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جو خواتین ایام کے دنوں میں ہوتی ہیں وہ جو قرآنی آیت کا وظیفہ ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتی، لیکن جو اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہوتا ہے وہ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی انہیں ان دنوں میں بھی وضو کرنا ہوگا، تو پھر وہ عمل یہ کر سکتی ہیں۔ تو محمد ارشاد صدیق ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، ام اسلام ہیں، نور اسلام ہیں، الشفا ہیں، عابدہ شیخ ہیں، اور فرحانہ عظیم ہیں، زینب ہیں، اور اس کے علاوہ مہینہ آصف ہیں، ناہیدہ ہیں، ناہید خاتون ہیں، تسلیم بیگم ہیں، احمد سعید ہیں، اور اس کے علاوہ شازیہ امجد ہیں، ناظمہ بیگم ہیں، نازمین ہیں، اور اس کے علاوہ احمد اشرف ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل آپ نے 2 لاکھ بار درود پاک روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے، اللہ پاک آپ کی تمام فیملی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ امتیاز احمد شاہ ہیں، مبینہ ہیں، اور شبانہ لودھی ہیں، اور اس کے علاوہ عمران ارشد ہیں، عمر صدیق ہیں، حذیفہ علی ہیں، اور رضیہ مسز علی ہیں۔ آپ نے بھی درود پاک پیش کیا ہے، اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے درود پاک پڑھا، اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک قبول فرمائے، اور یہ آپ کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انشاءاللہ عز و جل پیش کر دیا جائے گا۔ تو مزید ویڈیوز کو لائک شیئر کریں، اور درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں اپنا نام ضرور دیں، دعاؤں میں شامل ہوں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔